یار تم پھر کہو گے میری زبان کالی ہے. وہ تو میں کئی دفعہ کنفرم کرا چکا ہوں. میں نے ساری زندگی یہ سیکھا ہے کہ آپ کے پاس 100% درست بھی خبر ہو لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں خوف کسی بھی طرح کا یا بہت سنسنی پھیلائے تو آپ کو اس کو دینے سے اجتناب برتنا چاہیے. یہ ہماری صحافی کے طور پر بنیادی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج تک کبھی وائلیٹ نہیں کیا. لیکن صاحب یہ پاکستان کے بہت سارے دشمن ہیں, بہت سے دشمن ہیں, اور میں اچانک جب جنوری کا خیال آیا تو مجھے 27 دسمبر 2007 یاد آ گیا. بٹ اللہ نہ کرے. اللہ نہیں سنو نا میری بات, وہ تو مجھے یاد آیا لیکن ساتھ ہی مجھے ایک جرنلسٹک ایک تجسس ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ جی میرے لیے یہ بہت خوش کن خبر ہے. اچھا یہ الیکشن او یس بھائی, جو ایک بات چل رہی تھی کہ جی الیکشن نہیں ہونے یہ وہ, اور ابھی آ جائے گا, کیوں یہ باتیں چلی تھیں. لیکن میری سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ یار یہ ایک دم سے شہباز صاحب آئے اور ابھی سامان بھی نہیں کھولا تھا کہ پھر وہ باندھنا پڑا بستر بند اور پھر واپسی. تو یہ کیا ہوا؟ تو اس میں کھوج تو یہ لگا کہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی لاہور کے مضافات میں کہیں. اس کی تردید کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ غلط ہے, ایسے یعنی وقت ضائع کر رہے ہیں. ہوئی. اس سے کل ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ جو میاں صاحب نے جو خطاب کیا تھا پیر کے دن, جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فلاں بندے ذمہ دار ہیں اور ان کو مٹی پاؤ والا نہیں ہوگا, تو شاید اس کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا کہ سر اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو برائے مہربانی چھوڑیں, پھر کس چکر میں پڑ رہے ہیں. لیکن جس وقت میں وہ سارا پروگرام کر کے اور وہ چڑے بیڑے کر کے تو ابھی باہر ہی نکلا تو مجھے ایک نہایت قابل اعتماد دوست نے, جن کی ایکسیس ہے, جیسے آپ کی ماشاءاللہ اچھے آپ یعنی کہ آدمی ہیں, میں تو ایسے ریٹائرڈ ہوا بوڑھا کھوسٹ ناکارہ آدمی لیکن ہماری ایکسیس کہیں نہیں ہے الحمدللہ. خیر میری بالکل ہی نہیں ہے. اوکے آپ کی مجھ تک تو وہ یہ ہے, سن لو نا, میں اب اہم آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ اپنے پروگرام میں جو کچھ امپلائی کر رہے تھے, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یس ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہو گئی بات, اور آپ جس جانب اشارہ کر رہے تھے ملاقات بھی انہی سے ہوئی ہے. لیکن اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ارلی الیکشنز ہے جو کہ آج اناؤنس بھی ہو گیا. میں نے ان کو کہا, میں اپنا میں خود اعتراف کر رہا ہوں چونکہ دوست تھے, میں نے کہا جناب مجھے تو لگتا ہے کہ تاخیر میں ہوگی اس ملاقات سے. میرا سمجھتے رہے نہیں, میں نے جواب دیا, لکھ کے دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اوکے لیٹ سی. ظاہر ہے کبھی آپ وہ فون پہ کیا بحث کریں, کبھی ایک بندہ اپنی ایسے ہی ہوتا ہے, دوستوں کو تمہارا اپنا اوپینین ہے, میرا اپنا اوپینین ہے, وہ ہمارے ساتھ مل کے خبر نشر تو نہیں کرتے ہیں نا, اور انہیں کیا پڑی ہے. ٹھیک ہے اوکے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد آج صبح میں نے انہیں فالو کیا. میں نے کہا یار یہ آپ کیا ارلی الیکشن وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی نصرت بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیے ایک بات اب مت بھولیں, میں اب آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا آپ خود کراچی میں تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ یار اللہ خیر کرے, جس دن بی بی اتر رہی تھی کارساز کے لیے, اور آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں گھبرائے, میں وہ اوریجنلی کراچی کے ہیں. میں نے کہا یار بس ایسے ہی مجھے آج کل کے جو حالات ہیں تو اللہ خیر کرے, وہی جو بقول تمہارے میری زبان کالی ہے. اور اس دن وہ بدقسمتی سے سانحہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میاں صاحب کو ہمارے ایک دوست ملک نے یہ اطلاع دی ہے کہ صاحب احتیاط سے پاکستان جائیے گا. مطلب کسی طرح کا ان کو خطرہ ہو سکتا. سر جی میں نے کہا اندازہ, انہوں نے کہا کہ بس میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نصرت صاحب آج کل آپ عملی صحافت سے اور رپورٹنگ سے ریٹائر ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اچھے مراسم ہیں. اگر آپ ان سے ملیں وہ آپ کو فوراً ملیں گے بھی اور دل کی بات بھی آپ سے کر لیتے ہیں. آپ اس کو ٹی وی پہ کہیں, لکھیں یا نہ کہیں, بولیں نہ بولیں. میں کہا جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ الیکشن جلد کروا دیے جائیں تاکہ کہیں ایسے حالات نہ ہوں کہ ہم انتخابات میں حصہ لینے کے قابل نہ ہو سکے. سنو انہوں نے کہا کہ یہ اطلاع ان دنوں آئی تھی. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف 21 اکتوبر کو آئے تو ان کو تھریٹ
ہے سر یا ہو کسی سکتا بھی ہے؟ تاریخ کو آئے تھرو آؤٹ ان کی انتخابی مہم کے دوران یہ خطرہ رہے گا میرے منہ میں خاک. اور اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ یار خدا کا واسطہ. کیونکہ جس طرح بے نظیر کی شہادت کا آپ نے نقصان اس دیکھا کہ پولیٹیکل سسٹم جس کو آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس طرح خوف سے دبک کر جو ہے میں کبھی تمہید باندھتا ہوں. میں تو یوں منہ پھٹ بات کر رہا ہوتا ہوں. اب میں مناسب الفاظ ڈھونڈتے ہوئے وقفے لے رہا ہوں. بھائی اللہ نہ کرے صاحب ایسا ہو. اللہ نہ کرے ایسا ہو. ارے اللہ معاف کرے یار. اللہ میرے منہ میں خاک. اللہ میرے منہ میں خاک. لیکن ذمہ دار صحافی ہوتے ہوئے سنسنی کو ایوائڈ کرتے ہوئے خوف بھی نہیں پھیلانا, لوگوں کا مورال بھی بلند رکھنا ہے, تو ہمیں کچھ ریالٹیز کے بارے میں سینس آف ڈینائل میں بھی نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے JUI کے اجتماع پہ حملہ ہوا ہے ان دنوں میں, Situation is not good. حافظ عبداللہ پہ ہوا ہے. Very right. اور ظاہر ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں. سو یو کانٹ رول نواز دیٹ شریف آؤٹ. can be the target اگر وہ آتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں بات. اچھا یہ بھی ایک ارلی الیکشن کی جس بات کو مولانا فضل الرحمان نے یہ تو ایک اپنے پہلو ہے انداز میں تصویر کہا. کا. تصویر کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ نصرت جاوید اس شو میں بیٹھ کے یہ برملا کہہ چکے ہیں کہ IMF پروگرام میں ہم ہیں. IMF پروگرام میں اگر آپ ہیں تو آپ کو الیکشن جلد کروانے ہیں. ایبسولوٹلی. تو یہ بھی تو ایک وجہ آپ کو مارچ تک جانا ہے. مارچ میں تو تھرڈ ریویو چلا گیا نا سر, جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے کرنا ہے. یار نومبر سے مارچ تک بھی تو جانا ہے نا بابو. تو اسی دوران الیکشن ہوں گے نا. ابھی کچھ دنوں تک ہمارا وہ ریویو بھی آنا ہے نا, تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ دس از دا اناؤنسمنٹ فرام الیکشن سائٹ. جب ہمارے 3 مہینے مکمل ہو گئے, ریویو تو نومبر میں شروع ہو جائے گا کہ جی ہاں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. الیکشن اناؤنسمنٹ اٹ از کنیکٹڈ کہ جو بلڈ جو پریشر ہو رہا ہے, ورنہ ہماری اکنامک مشکلات میں اضافہ ہوگا. اچھا ایک اور بات بتائیں. کل رات ایک چیز بہت چلی کون سی؟ کہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ آخری آپشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, دنیا بھر میں اسٹریٹجی, میری بات کلیئر کر لیں کہ آپ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف آپ یہ کہہ رہے ہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ تصور کرتی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آخری آپشن. دیکھیے میں آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں. دنیا بھر میں اسٹریٹجی کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ یو نیور لوز آپشنز. آپشنز آپ کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں. اب میں ایک فکرہ جو میرا نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ ڈیگال کا ہے, جو بہت بڑا اسٹیٹسمنٹ تھا فرانس کا. اس کا ہے گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسبل پیپل, کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شاہکار سمجھتے تھے, نہیں انڈسپینسبل, کہ جن کے بغیر گزارا ہی نہیں. مطلب انہوں نے اردو بھی کوئی نہ ہوتا ہوگا نا سر, شاہکار یا چلو جو بھی ہے ٹھیک ہے. تسی یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے, نواز شریف یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ آخری آپشن ہے. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف اپنے پورے اتنے تجربے کے ساتھ وہ بذات خود بھی اس غلط فہمی میں نہیں ہے. نواز شریف نہیں ہے اس غلط فہمی. نواز شریف صاحب کے آپ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میری ان کے انداز سیاست کے بارے میں بے تحاشا تحفظات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ تجربہ اور ڈیپتھ وہ میاں محمد نواز شریف میں ہے, اور وہ اتنے بھولے نہیں ہیں جتنا ان کے بارے میں فرض اور بات. آپ ایک شعر پڑھتے ہیں نا, وقت کرتا ہے پرورش, برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اب وقت بڑا امپورٹنٹ ہے جی, وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں, یہ ستمبر کے آخری دن ہے.